رنڈی یا رانڈ، اگر آپ لغت میں اس لفظ کا مطلب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کسی زمانے میں بیوہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی وہ عورت جس کا شوہر مر جاتا تھا اسے رنڈی یا رانڈ کہا جاتا تھا۔ اردو میں ایک محاورہ بھی ہے رنڈی رونا، جو ہم اکثر اوقات کسی ایسے انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ رونا پیٹتا کرتا ہو یا بہت زیادہ دکھی باتیں کرتا ہو۔ سو رنڈی رونے کا مطلب ہی یہی ہے، بیوہ کا دکھ، یعنی ایک عام خیال یہی ہے کہ بیوہ کا دکھ زندگی بھر کا دکھ ہوتا ہے اور بہت شدید غم ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی شخص اگر بہت زیادہ رونا روتا ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یار تم نے کیا رنڈی رونا لگا رکھا۔ اب یہ لفظ بیوہ سے ایک پروسٹیٹیوٹس کے لیے کب استعمال ہونے لگا یہ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ ایک عام خیال یہی ہو، چونکہ جب عورت بہت زیادہ مجبور ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا اور وہ مشکلات سے تنگ آ کر اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور ایسا وہ غم کے ہاتھوں کرتی ہے، کوئی بھی خوشی سے اپنا جسم نہیں بیچتی، تو ایسی عورت کو بھی رنڈی کہا جانے لگا۔ یعنی اگر ہم اس لفظ کے معنی کو دیکھیں تو یہ کسی ایسی عورت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو فائنینشلی امپاورڈ نہ ہو، جس کا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو، جو دکھی ہو، کوئی سہارا نہ ہو، جس کا جو بہت مجبور ہو، بہت پریشانیوں میں ہو، ایسی عورت کو رنڈی کہا جاتا ہے، نہ کہ کسی بھی ایسی عورت کو جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو یا وہ پورشے سے اتر کے آ رہی ہو اور آپ اس کو رنڈی کہہ رہے ہو۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، مطلب کوئی آدمی اگر کالا جا رہا ہوگا تو آپ اس کو کبھی گورا تو نہیں کہیں گے نا، کسی کا نام اسلم ہوگا تو آپ اسے امجد کہہ کے تو نہیں پکاریں گے۔ تو اگر آپ نے کسی کو رنڈی کہنا بھی ہے تو آپ کم سے کم اس لفظ کا مطلب تو سمجھ جائیں کہ یہ رنڈی کا لفظ آپ نے استعمال کہاں کرنا ہے۔ تو لغت کے مطابق جو رنڈیاں ہیں وہ ہیں جن کے یا تو شوہر مر گئے ہوتے ہیں یا پھر جو بیچاری بہت دکھی اور بہت مجبور ہوتی ہیں، بہت بے بس ہوتی ہیں، ایسی عورتیں رنڈیاں ہوتی ہیں، نہ کہ ایسی عورتیں جو انڈیپینڈنٹ ہوں، فائنینشلی امپاورڈ ہوں، بولڈ ہوں، آؤٹ اسپوکن ہوں اور آپ کو پسند نہ ہو۔ ایسی عورتوں کو آپ رنڈی نہیں کہہ سکتے، ایسے کسی بھی انسان کو آپ رنڈی نہیں کہہ سکتے میرے خیال سے۔ تو صحیح گالی صحیح جگہ استعمال کریں۔